ہر گھر میں پڑھی ہے حدیث کسا، ہر شب جمعہ پڑھو حدیث کسا کو۔ صرف عربی میں ایسے نہ پڑھا کرو، حدیث کسا کی معرفت حاصل کرو، اس کی گہرائی میں جاؤ کہ ہے کیا ہے حدیث کسا۔ حدیث کسا کے راز ہی نہیں پڑے گئے۔ ہمارے گھروں میں رواج بن گیا ہے، شب جمعہ ہے یا کوئی وقت ہے، کوئی دن ہے، ایک نے پڑھنا شروع کر دیا، باقی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خبر ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اجازت دو تو میں حدیث کسا کا ایک یا دو راز۔ حدیث کسا کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ سیدہ کہتی ہے کہ چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے، فی بعض الایام کا لفظ ہے۔ پہلا سوال یہاں پہ مجھ پہ کرو کہ جو نبی کا گھر زہرا کا گھر تھا، چند دنوں کے بعد کیوں ہے؟ کسی غزوے میں گئے تھے، کسی جنگ میں گئے تھے؟ نہیں، مدینے تھے۔ تو پھر چند دن کہاں تھے؟ یہ ہے پہلا راز۔ یہاں سے حدیث کسا کھلے گی، یہاں سے وجہ پتہ لگے گی حدیث کسا چند دنوں کے بعد کیوں ہے۔ نجران کے عیسائی مدینے آئے ہوئے تھے، وہ نبی سے بحث کر رہے تھے، 3 دن مسلسل مسجد میں بیٹھے رہے، نبی بھی 3 دن ان کی مہمان نوازی میں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول ہے۔ تیسرے دن خدا نے کہا آیتیں نہ سنانا، اگر یہ آیتوں سے نہیں مانتے تو پھر ان سے کیا ایسے کرو، یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے ہیں، یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں۔ میں تو وہی ترجمہ کروں گا جو بنتا ہے، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اب نبی چند دنوں کے بعد گھر آئے۔ اب سیدہ کے دروازے پہ کیوں آئے؟ حدیث کسا کا اگلا جملہ اس واقعے کے ساتھ ربط کرے گا۔ نبی نے آتے ہی کیا کہا؟ یہاں پہ حدیث کسا میں جملہ کہا جاتا ہے کہ نبی نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، زہرا مجھے چادر دے، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ مذہب شیعہ میں نبی بیمار نہیں ہوتا، بیماری تب آتی ہے جب جسم میں اعتدال نہ رہے، توازن نہ رہے، کسی چیز کا بڑھ جانا، کسی کا کم ہو جانا، یہ وجہ بیماری ہے۔ جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں لفظ کہوں تو پھر عقیدہ سننے والے اس بات پہ سراہیں گے بھی اور یقین کا اضافہ بھی کریں گے۔ نبی نے آگے یہ نہیں کہا کہ میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، نبی نے فرمایا زہرا چادر دے، رسالت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پہ سوال کرو کہ رسالت کمزور کیسے ہوئی تھی؟ رسول کا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ اس نے بیٹے مانگ لیے، میرے ہیں نہیں۔ اس نے نساء مانگ لی ہے، وہ اس قابل نہیں۔ اس نے نفس مانگ لیا ہے، وہ تیرے گھر میں۔ زہرا رسالت کمزور ہو رہی ہے، میرا دعویٰ کمزور ہو رہا ہے، میں نے مباہلے میں جانا ہے، مجھے رشتے چاہیے۔ کائنات کو ضرورت ہو تو نبی سے مانگے، قریب ہو تو کچھ پڑھ سکو۔ نبی کو ضرورت ہے زہرا کے دروازے۔ اللہ نے پہلے کہا تھا بیٹے لے کے آ، نبی زہرا کے دروازے سے بیٹے لینے گیا۔ زہرا کے دروازے سے بیٹے مانگنا نبی کی سنت ہے۔ ہوئے 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 ایتھینی کی سائل یمانی، سیدہ مجھے چادر اڑا دے، بی بی نے چادر دی۔ اچھا کس وجہ سے چادر مانگ رہا؟ سیدہ کی چادر۔ اگلی سطر پڑھوں گا تو راز پھر اگلا کھلے گا۔ کملی والا کہہ رہا ہے زہرا مجھے چادر دے، ہائے ہائے، کالی کملی والا سیدہ سے کہہ رہا ہے مجھے چادر دے، جس کے بدن میں پہلے ہی 2 چادریں موجود تھیں، امامے کی چادر، عبا کی چادر، وہ کہہ رہا زہرا مجھے چادر دے۔ سیدہ نے چادر دی۔ حدیث کی ایسے ہی پڑھی جاتی ہے، کہیں سے ادھر ادھر ہوں تو مجھے کہہ دیجیے گا یہ حدیث کے سامنے جملے ہے ہی نہیں۔ چادر دی، رسول بیٹھ گئے۔ اب رسول چادر کے نیچے ہے، پہلا امام صحن میں آیا، السلام علیکم یا امہ، فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی والثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل و جان کے میوہ تو میرا سلام، یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہ رائحۃ جد رسول اللہ۔ اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا ہی ہے، کہیں سے آ
آج کے بعد حدیث کے ساتھ سنو گے معرفت میں اضافے ہوں گے، دانت ہوں گے حدیث کے ساتھ پڑھتے ہوئے کاری۔ مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میرا پہلا سوال ہے، جو حسن بچپن میں ماں کی گود میں بیٹھ کے لوہے محفوظ پڑھ لیتا تھا، اسے صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ سیدہ سے پوچھا نانا کہاں ہے؟ خوشبو آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہا۔ بیوی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے۔ حسن قریب گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ، علیکم السلام، حسن تجھ میں میرا بھی سلام، قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، صاحب حوضی، اے حوض کے مالک، اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اجازت ہے؟ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ چادر اٹھی، حسن چادر کے نیچے، دوسرا امام گھر میں آ گیا، نام حسین، سوال پھر وہی، اما نانا کی خوشبو آ رہی، فرمایا صرف نانا نہیں ساتھ بھائی بھی اس چادر کے نیچے۔ حسین چادر کے قریب آئے، السلام علیکم یا جدہ ہو گیا رسول اللہ، نانا میرا سلام، علیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یہی دوست حسن کے لیے کہے گئے تھے۔ اب پتہ چلا کہ چادر کے باہر حسین کھڑا ہے، نبی نے تیسرا لفظ بدل دیا، یا شافع امتی، جس سے امت شفاعت مانگ رہی ہے اسے رسول کہتے ہیں، جسے رسول شافع بنا رہا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، جس کو میرا سلام، حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی، حسین چادر کے نیچے آ گئے۔ اب آ گئے صاحب منبر سلونی، دعوے دار علم رسول، آتے ہی کہا سیدہ ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا صرف رسول ہی نہیں ساتھ دو بیٹے بھی، وہ علی نبی کو ڈھونڈ رہا ہے جو زمین میں بیٹھ کے آسمان کے راستے بتاتا ہے۔ بی بی نے اشارہ کیا، علی چادر کے نیچے آئے۔ تین حجتوں نے پہلے سیدہ سے پوچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تینوں عام شخصیتیں تھے؟ حسن حجت ہے، حسین حجت ہے، علی حجت ہے۔ تینوں اماموں نے آ کے پہلے زہرا سے پوچھا، تینوں امامتوں نے زہرا سے پوچھا، تینوں امامتوں نے زہرا سے پوچھا، تینوں امامتوں نے زہرا سے پوچھا۔ سیال کوٹ والوں، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جو تین حجتوں کو رسالت سے ملا ہے۔ مجھ پہ سوال کرو یہ تینوں کی نظر کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ رسول تھے چادر سیدہ کے نیچے، چادر سیدہ تک معصوم کی نظر اٹھتی ہے۔ اب یہاں پہ اگلا جملہ کہوں گا اور اسرار کا پہاڑ کھل کے سامنے آئے گا۔ ان تینوں نے پہلے اجازت مانگی، ایسا ہی پہلے اجازت مانگی پھر گئے، پہلے اجازت پھر گئے، پہلے اجازت پھر گئے۔ ایک کتاب سے مجھے ثابت کرو کہ جب رسول سجدے میں تھے اور مولا حسین آئے تھے تب کاندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تھا نانا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں؟ اگر ہاتھ نہیں اٹھا تو نتیجہ دوں، وہاں پہ بغیر اجازت کے چادر میں اجازت مانگ کے فرق ہے، وہ نماز پروردگار ہے، یہ حجاب پروردگار۔ چادر زہرا کے باہر آ کے حجت کو اجازت مانگنی پڑتی، دہلیز زہرا پر رک کے رسول کو اجازت۔ جی جی بسم اللہ۔ جی میں جی جی نہ کبھی کبھی بھی مجلس میں اٹھے ہوئے سوال کو اس طرح نہیں کہتے
بڑی جی بدنی زوف حضور اب آپ حضور سنیں گے، سماعت فرمائیں گے حضور؟ اجازت ہے مجھے جی میں کچھ بولوں؟ آپ نے بدنی زوفن پہ اعتراض کیا، میں نے فوراً وہیں جب بدنی زوفن کا لفظ کہا میں نے پہلے کہا کہ رسالت بحیثیت رسول زوف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر رسالت کو زوف ماننا پڑے گا تو جس بندے نے کہا تھا کہ نبی بے ہذیان ہو گیا اسے بھی سچ ماننا پڑے گا۔ بسم اللہ رسالت کے ہاں بیماری نہیں ہوتی، بیماری عیب ہے، رسول بھی عیب ہے۔ ہمارے ہاں رسالت کا عمل و اکمل ہوتی ہے، ہمارے ہاں حجت مکمل ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر اس واقعے کا کیا بنے گا جس میں لکھا گیا ہے کہ رسول نے کہا تھا جناب خدیجہ سے آ کے کہ مجھے آ کے جبریل نے بخار کی وجہ سے میرا بدن کام پر، آپ توجہ میری طرف کریں، صاحب چھوڑ دیں، حضور چھوڑ دیں، حضور ہمارا روز کا کام ہے، ہم پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے۔ سیدہ سے خیرات مانگی یہ ہے کہ سوال ہو اور وہی دفن ہو جائے، تو پھر ہم اس عقیدے کا کیا کریں گے کہ رسالت مآب نے آ کے کہا کہ مجھے جبریل نے اپنے پروں میں لے کے جکڑا ہے اور مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے ہی نہیں، ہم تو نبی کو جبریل کا محتاج نہیں مانتے۔ تو اگر آپ کو زحمت اس بات سے ہو رہی ہے کہ نبی نے سیدہ سے مدد کیوں مانگی ہے تو آپ یہیں پہ مناظرہ رکھ لیں، میں آپ کو سینکڑوں ایسے واقعے بتاتا ہوں جہاں ہر دور کی حجت نے زہرا سے مدد مانگی۔ لہذا علم کا تعلق ہے علی سے۔ آپ یہ کہیں کہ جاہل نہیں بیٹھے ہوتے، جس کے پاس علی نہیں ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ علی علم علی کی میراث ہے۔ معصوم کی کتنی بہترین حدیث ہے سیدہ کے حق میں، فرمایا ہم ہیں خلائق پہ حجت، ہماری ماں ہے ہم پہ حجت۔ نماز جمعہ پڑھتے ہو، 11 اماموں کے نام آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہو، 12ویں کا نام آتا ہے، اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اس لیے کہ تم اس کی رعیت ہو، اور جس کی رعیت ہو اس کے نام پہ اٹھنا پڑتا ہے، جس کی رعیت ہو اس کے نام پہ اٹھنا پڑتا ہے، جس کی رعیت ہو اس کے احترام میں اٹھنا پڑتا ہے۔ اب بھی میں بتاؤں کہ مصطفیٰ زہرا کے لیے کیوں؟ یہ ہے ام ابیہا کی تفسیر۔ یہ ہے ام ابیہا کی تفسیر، یہ ہے باپ کی ماں کی تفسیر۔ زمانے نے سمجھا کہ مستور کا نام زہرا ہے، اللہ کے راز کو بطول کہتے ہیں۔ قرآن نبی پہ نازل ہوا، نبی قرآن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ نبوت نازل ہوئی، نبی احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ جزا تھی۔ زہرا جزا نہیں، عطا۔
قرآن سے دلیل دوں، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں زہرا عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، شکر کی نماز پڑھ کہ ہم نے تجھے بطول عطا کی۔ زہرا عطائے پروردگار ہے، نبوت جزائے پروردگار ہے۔ جزا پہ احترام نہیں ہو رہا، عطا پہ احترام ہو رہا۔ آپ کو کہا گیا کہ دربار میں آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، میں کتابیں ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، صرف دربار میں نہیں آتی تھی۔ رسالت مآب کا ممبر اپنے گھر کے دیوار کے ساتھ، نبی کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک تھی، رسالت مآب کا ممبر لگا ہوتا، رسول خطبہ دیتے دیتے ممبر چھوڑتے، ممبر سے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے، پھر ممبر پہ جاتے، پھر خطبہ دیتے، پھر ہٹ کے کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بار بار ممبر چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار اتر کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا دیوار کے پیچھے سے زہرا گزرتی۔ یا رسول اللہ یہ احترام کیسا؟ فرمایا نبی جیسے آگے دیکھتا ویسے پیچھے دیکھتا۔ آنکھیں برس پڑی، یہیں پہ گفتگو رک گئی۔ انشاءاللہ جتنی مجالس باقی ہیں بسم اللہ بچوں، ان میں آپ کے سامنے جی بھر کے ذکر فضیلت بیان ہوگا۔ مجھے جلدی بھی تھی، دیر سے ہو گیا، آ گیا، تاخیر کی معذرت۔ مجھے راولپنڈی اشراح سیدہ کے حوالے سے اس مناسبت سے پہنچنا ہے، دیوار کے پیچھے سے سیدہ کونین ہر ماتمی کو اپنے شہزادی کونین ہر ماتمی کو حفاظت رکھے، ہر ایک عزادار کو حفاظت میں رکھے۔ رسول نے فرمایا جیسے نبی آگے دیکھتا ایسے پیچھے دیکھتا۔ اللہ کا حکم ہے جب بھی تو زہرا کو دیکھے تو احترام میں کھڑا ہو۔ یہ کہنے کے بعد نبی کی آنکھیں بھر گئیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں بتا رہا ہوں اتنی عزت ہے زہرا کی، دیوار کے پیچھے سے بھی گزرے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں اسے دربار میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہے، کھڑا نہ کرنا زہرا۔ شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو مجھے بول کے بتاؤ، زمانے جاہلیت میں بیٹیاں دفن ہوتی تھی، بیٹی کا احترام کس نے سکھایا؟ بیٹی کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کرنا کس نے سکھایا؟ بیٹی کو باپ کی وراثت میں حصے دار کس نے بنایا؟ نبی نے۔ اب رو سکو رونا، حق چیخ کا ہو تو چیخ مارنا، جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا، اس کی اپنی بیٹی حق سے محروم تھی۔ پردے میں بیٹھی ہیں میری بیٹیاں بہنیں، شرعی طور پہ ان کا حق ہے، باپ کی وراثت میں جیسا بیٹا حصے دار ویسی بیٹی حصے دار ہے، شرعی طور پہ ان کا حق ہے، یہ باپ کی وراثت میں حق رکھتی ہیں، اللہ کا قرآن میں حکم ہے۔ لیکن ہمارے ماحول کی تربیت کا اثر ہے، اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی، شرعی طور پہ ان کا بنتا ہے، مانگتی نہیں۔ باپ زندگی میں کہے بیٹا میں تجھے وراثت سے حق دوں، باپ سے کہتی ہے بابا تیرے بیٹوں کو نصیب ہو، میرا جیسا مقدر جیسا نصیب، اگلا گھر مجھے کیسا ملتا ہے یہ میرا نصیب ہے، لیکن بابا تیری جگیر تیرے بیٹوں کو نصیب ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی بہنوں کو حق دینے لگتے ہیں، بھائی کا ماتھا چوم کے کہتے تو نے کہہ دیا میرا ہو گیا، مجھے اب نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے بہنیں عدالت میں جائیداد کے کاغذوں میں دستخط کر کے بھائی کے حوالے کر کے ماتھا چوم کے کہتی ہیں جمیل میں نے تجھے لکھ کے دے دی ہے، کفن میں نے تجھ سے مانگ کے لینا ہے، کفن میرا تو نہیں رکھے گا، میرا کفن تو لے کے آئے گا، مجھے کفن پہ کے گھر کا نصیب۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ بہنوں والوں، اللہ تمہاری بہنوں کے نصیب اچھے،
آج ہماری بہنیں بھائیوں کو حق چھوڑ دیتی ہیں تمہارے رونے کے لیے اور سنیوں کے سمجھنے کے لیے جملہ پڑھو. ایک بار حاکم کہہ دیتا زہرا ہمیں فدق چاہیے. سخی باپ کی بیٹی تھی, کریمہ ماں کی بیٹی تھی, جس کی ماں نے ساری دولت دے دی تھی, لمحوں میں فدق لے کے آ جاتی. روتے ہم گلیوں میں اس لیے زہرا سے مانگا نہیں گیا, بلکہ کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے. زہرا کے گواہ جھٹلائے گئے, محمد کی بیٹی کو حق سے محروم کیا. صدا سے معافی مانگتے ہم نے منبر سے حق کے زہرا کیا پڑھنا. اللہ بزرگ نے جذبات میں آئے ہیں, جذبات میں قابو نہ رکھ سکے, لیکن جملہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے مجھے اس منبر کی عزت قسم ہے بابا, جو جملہ انہوں نے حق کہا ہے. تمہیں صرف آج تک منبر سے یہ بتایا گیا ہے کہ بی بی دربار سے واپس آئی ہے تو بی بی کے سر کے بال سفید تھے اور بی بی کی کمر جھکی ہوئی تھی. تم یہ سن سن کے روتے رہے کہ بی بی کو حق نہیں ملا اور بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے جملہ معاف کر دے, کوئی ماتمی بیٹھا تو ماتم کی تیاری کرے. مجھے بطول کے زخموں کی قسم ہے, جب بی بی واپس آئی ہے بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا. زہرا اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی ہے, زینب رو کے کہتی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے. رو کے کہتی آہستہ بول, حسین مر جائے گا. زخمی ہو کے آئی ہے پیغمبر کی بیٹی. زہرا کی شہادت تو پڑھی نہیں گئی, مصیبت سیدات و نسلوں کو سنائی نہیں گئی. ایک نہیں تو 1.5 منٹ اور پڑھوں گا, اس سے آگے نہ تم برداشت کر سکو گے نہ مجھ سے پڑھا جائے گا. میں منبر میں باوضو ہوں, یہ ہے میرا منبر کے خلاف پہ ہاتھ. آدھے سے زیادہ زخم بطول علی کو بھی نہیں بتا رہا. تو نہیں رو سکا, یہ تیرا مقدر ہے. میں نے جملہ تیرے ماتم کے لیے پڑھ دیا تھا کہ آدھے سے زیادہ زخم بطول علی کو بھی نہیں بتائے. اگر تیرے ذہن میں سوال ہے تو میں دلیل دیتا ہوں. آدھی رات کو علی آتے اور حجرے کا پردہ اٹھا کے چھپ چھپ کے زخمی زہرا کو دیکھتے. آدھی رات کو علی اپنے بچوں کو اٹھا کے گھر کے کونے میں بٹھا کے علی مٹی میں بیٹھ جاتے, رو کے کہتے تمہاری اماں مجھے تو نہیں بتاتی, تم بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے, تم بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں زخم آیا ہے. تم ماتم کر سکو تو ماتم کی تیاری کرنا. ایک دن حسن کی آواز آئی, بابا اگر تو برداشت کرے نہ تجھے ماں کا زخم بتاؤں. آواز آئی حسن بتا. حسن نے دایاں ہاتھ علی کے سر میں رکھا, رکھے گا مجھے تیری